آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے اور جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو بھی چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش ہو جائے، نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، جو چاہیے وہ سب ملے، ہر دل کی مراد پوری ہو، تو آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بس پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ جمعۃ المبارک کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم دے کر بھیجتے ہیں، اور جو بندہ بھی پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں داخل ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے، اور جو پہلے داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد ایسے ہی بکرا، اور پھر ایسے ہی مینڈا، اور پھر ایسے ہی مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش آپ لوگ کیا کریں کہ مسجدوں میں جلد از جلد روانہ ہوں، اور جلدی سے آپ لوگ پہلی صف کی طرف متوجہ ہوں، اور وہیں جا کے اپنی نماز جمعۃ المبارک ادا کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگر تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلے صف کی فضیلت کیا ہے تو تم لوگ قرآن دازی کرو، یعنی کہ قرہ ڈالو، اور پھر اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صف والے نمازیوں کی بتائی۔ لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے ہم لوگ سب سے اینڈ میں ہی داخل ہوں گے، خطبہ ہونے کے بعد، الا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور کل 12 ربیع الاول ہے، اور آج جو ہے وہ 11 ربیع الاول ہے، یعنی 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول میں داخل ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیں، اور فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر، اور خواتین کو بھی یہی چاہیے کہ گھروں میں اہتمام کریں اور خوب درود پاک پڑھنے کی کثرت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کو ویسے ہی وہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن اگر آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے تو نبی پاک خود سماعت کریں گے، اور عام دنوں کے اندر جب آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر نام جب پیش کرتے ہیں تو نبی پاک اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے، رحمتوں سے مستفیض ہوں، اور آج ربیع الاول کی 11 تاریخ
دوسرے دولت والے جمعے کے دل مبارک کے بڑے دن آپ نے ان خاص اعمال کو بالخصوص پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقہ کار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو یوں تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ کرنا مقصود ہے۔ میں نے بار بار آپ کو یہی بتایا، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صدقہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ لوگ صدقہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو اللہ والو، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی ان خاص اعمال کو پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا کریں گے، اتنا قرب عطا کریں گے کہ وہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے دوست بننا تو آج ان خاص اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی زیادہ عبادت کریں اور رب کی پیروی کریں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے کس طریقے سے اعمال پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، یا تو چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ ان اعمال ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ آ جائے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے آئے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کے دوسرے جمعے کا واسطہ، 11 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے بیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں، لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے،
آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے معنی ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاحو
आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाक़ू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, यकीन करें कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूँ, या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू, ये देखिए या फत्ताहू का मतलब क्या है, खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूँ और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाक़ू रिज़्क़ देने वाला, यानी कि आप लोग रब से बोल ले, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूँ कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूँ तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार, मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखिए जरूरतमंद होता है ना वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना, अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। बाआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले, लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई 1 मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि 1 मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस में आपके आगे बयान कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूँ, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है, पाक है रब की ज़ात, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें, बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ۔ اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے۔ یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا، میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا، یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے، صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے، اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا، اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھیں گے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں، جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔